أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، موجودہ دور میں اگر دیکھا جائے تو 99% لوگ ایسے ہیں جو کسی نہ کسی بڑی پریشانی میں مبتلا ہیں۔ کوئی شخص اپنے گھر کی تنگ دستی سے مبتلا ہے، کوئی کہتا ہے کہ ہم دن رات محنت کرتے ہیں، پیسہ کماتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، لیکن پتہ ہی نہیں چلتا کہ رزق کدھر سے آتا ہے اور کدھر چلا جاتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ کماتے ہیں، لیکن کوئی نہ کوئی ایسی پریشانی لگ جاتی ہے، کوئی نہ کوئی ایسی بیماری لگ جاتی ہے کہ سارا کا سارا رزق، سارا کا سارا گھر برباد ہو جاتا ہے، پیسہ برباد ہو جاتا ہے، اور ہمارے گھر میں بالکل بھی کوئی بھی رزق نہیں آتا، ہمارے گھر میں پیسہ ٹکتا نہیں ہے، رکتا نہیں ہے، ہم جتنا بھی کماتے ہیں سارا کا سارا برباد ہو جاتا ہے۔ کسی کی یہ پرابلم رہتی ہے، یہ شکایت رہتی ہے کہ ان کی اولاد کافی عمر کی ہو رہی ہے، ان کی اولاد کسی کی 2 بیٹیاں ہیں، کسی کے 2 بیٹے ہیں جن کے رشتے نہیں ہو پا رہے ہیں، جن کے رشتوں میں رکاوٹیں لگ گئی ہیں، یا جادو ہو گیا ہے، یا بندش ہو گئی ہے، یا رکاوٹ ہو گئی ہے۔ ناظرین کرام، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کی اولاد نافرمان ہو گئی ہے، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کی دکان چلنا بند ہو گئی ہے، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ زندگی جینا ہی مشکل ہو گیا ہے، کچھ لوگ تو جینے کی خواہش چھوڑ بیٹھے ہیں، اتنی زیادہ ان کی زندگی میں مشکلیں بھری پڑی ہیں، پریشانیاں بھری پڑی ہیں، کاروبار میں تنگ دستی ہے، گھر میں تنگ دستی ہے، جتنا بھی رزق لاتے ہیں سارا کا سارا رزق برباد ہو جاتا ہے، دوائیوں میں لگ جاتا ہے، بیماریوں میں لگ جاتا ہے، پریشانیوں میں لگ جاتا ہے۔ کوئی نہ کوئی مشکل ہمیشہ بنی رہتی ہے، ایک مشکل ختم ہوتی ہے تو دوسری مشکل آ جاتی ہے، دوسری مشکل ختم ہوتی ہے تو تیسری مشکل آ جاتی ہے، کوئی نہ کوئی پریشانی ہمیشہ چلتی ہی رہتی ہے۔ تو ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم ایسا خاص وظیفہ، ایسا طاقتور وظیفہ، ایسا پاورفل وظیفہ لے کر آئے ہوئے ہیں جو کوئی معمولی انسان کا نہیں بلکہ بزرگوں کا بتایا ہوا وظیفہ ہے، اللہ کے نیک بندوں کا بتایا ہوا وظیفہ ہے، اللہ کے محبوب بندوں کا بتایا ہوا وظیفہ ہے، اور جو شخص ایک مرتبہ اس وظیفے کو کر لیتا ہے تو اس کی زندگی بدل جاتی ہے، اس کی پریشانیاں آسانیوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں، اس کے رنج و غم خوشیوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں، یعنی کہ اس کی زندگی بدل جاتی ہے، اس کی زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں آ جاتی ہیں۔ تو پیارے دوستو، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی سے ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں، ساری بیماریاں ختم ہو جائیں، جو الجھنیں ہیں تمام کی تمام الجھنیں ختم ہو جائیں، تمام کی تمام ٹینشنیں ختم ہو جائیں، تو آپ حضرات اس وظیفے کو ایک مرتبہ ضرور کریں۔ یہ وظیفہ آپ کو زندگی میں صرف ایک ہی مرتبہ کرنا ہے، ایک ہی بار پڑھنے سے انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی زندگی بدل جائے گی، آپ کو ہر مقصد میں کامیابی مل جائے گی، آپ کے ادھورے کام پورے ہو جائیں گے، بگڑے کام بن جائیں گے، آپ کی جتنی بھی پریشانیاں ہوں، جتنی بھی حاجتیں ہوں، چاہے 1 پریشانی ہو، چاہے 10 پریشانیاں ہوں، چاہے 100 پریشانیاں ہوں، چاہے 1000 پریشانیاں ہوں، چاہے 10,000 پریشانیاں ہوں۔ پیارے دوستو، یہ ایسا پاورفل وظیفہ ہے، ایسا خاص بزرگوں کا بتایا ہوا وظیفہ ہے کہ صرف 1 مرتبہ پڑھنے سے ہی لاکھوں کروڑوں پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، لیکن بندے کا یقین پکا ہونا چاہیے، یقین کے ساتھ پڑھنا چاہیے، وہ غسل کر کے پڑھنا چاہیے، یعنی کہ پاک صاف ہونا چاہیے اور باوضو ہونا چاہیے۔ کچھ لوگ بنا وضو کے وظیفہ پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد میں یہ شکایت کرتے پھرتے ہیں کہ ان کی دعا قبول نہیں ہوتی، ان کا وظیفہ اثر نہیں کرتا، وہ جو بھی وظیفہ کرتے ہیں کامیاب نہیں ہوتا، جو بھی دعا کرتے ہیں قبول نہیں ہوتی، اور ان کے وضو کا عالم یہ ہوتا ہے کہ وہ ہاتھ دھو لیتے ہیں تو ان کے پیر سوکھے رہ جاتے ہیں، پیر دھو لیتے ہیں تو ہاتھ سوکھے رہ جاتے ہیں۔ کچھ لوگ اتنی جلدی میں وضو کرتے ہیں کہ وہ انگلیاں تو دھو لیتے ہیں
لیکن انگلیوں کے اندر جو جگہ ہوتی ہے وہ سوکھی رہ جاتی ہے، کسی کے ہاتھوں کے اندر جگہ سوکھی رہ جاتی ہے، کسی کے پیروں کی جو انگلیاں ہوتی ہیں ان کے بیچ میں جو جگہ ہوتی ہے وہ سوکھی رہ جاتی ہے۔ تو پیارے دوستو، ہم آپ کو بتا دیں کہ اگر بندے کا ایک رنگٹا بھی سوکھا رہ گیا تو اس کا وضو نہیں ہوتا ہے، اور وضو نہیں ہوتا تو اس کا وظیفہ بھی نہیں ہوتا، اور وظیفہ نہیں ہوتا تو پھر اس کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے آپ کو اچھی طریقے سے غسل کرنا ہے، اور اگر آپ کا غسل صحیح ہو، آپ پاک صاف ہوں، تو پھر اچھی طریقے سے آپ کو وضو کرنا ہے، جیسا کہ آپ حضرات نماز کے لیے کرتے ہیں۔ اور وضو میں آپ بالکل بھی جلد بازی نہ کریں، بلکہ آرام سے کریں، اور آپ نہ زیادہ پانی خرچہ کریں نہ کم پانی خرچہ کریں۔ آپ حضرات اتنا پانی خرچ کریں جتنا کہ آپ کو ضرورت ہے۔ اس طریقے سے آپ حضرات صحیح طریقے سے وضو کریں، انگلیاں اس طریقے سے دھوئیں کہ انگلیوں کے بیچ میں جو جگہ ہوتی ہے وہ بھی سوکھی نہ رہے، اس پر بھی اچھی طریقے سے پانی پہنچ جائے۔ آپ کوئی انگوٹھی یا چھلا وغیرہ پہنے ہوں تو اس کو بھی ہٹا کر اس جگہ کو دھو لیں، اس جگہ پانی پہنچائیں تاکہ آپ کا کوئی بھی رنگٹا سوکھا نہ رہے۔ اگر آپ کا ایک بال برابر بھی جگہ سوکھی رہ جاتی ہے تو پھر آپ کا وضو نہیں ہوگا، اس لیے آپ کو اچھی طریقے سے وضو کر لینا ہے، جیسا آپ حضرات نماز کے لیے وضو کرتے ہیں۔ تو اور ناظرین کرام، کچھ لوگ تو پاک صاف ہی نہیں ہوتے، انہیں غسل کا طریقہ ہی پتہ نہیں ہوتا، وہ فٹافٹ ایسے ہی پانی بہاتے ہیں، سر کے اوپر سے پانی ڈال لیتے ہیں، اس کے بعد میں وظیفہ پڑھنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ ہماری کچھ خواتین مائیں بہنیں بھی ایسی ہیں جن کو غسل کرنے کا صحیح طریقہ نہیں معلوم اور وہ جاننا بھی نہیں چاہتیں۔ تو اگر آپ پڑھی ہوئی ہیں تو کتاب میں پڑھنے کا طریقہ دیکھیں، اور پڑھی ہوئی نہیں ہیں تو آپ گوگل پہ بھی سرچ کر سکتی ہیں، یعنی کہ اگر آپ عربی اردو نہیں پڑھی ہیں تو آپ حضرات انگلش بھی نہیں پڑھی ہیں تو یوٹیوب پر آپ حضرات سرچ کریں کہ غسل کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، تو آپ حضرات صحیح طریقے سے اس پر دیکھیں، دماغ سے دیکھیں، غور سے دیکھیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو اچھی طریقے سے غسل کرنے کا طریقہ معلوم ہو جائے گا۔ تو آپ کو غسل اچھی طریقے سے کرنا ہے۔ اگر آپ غسل صحیح طریقے سے نہیں کریں گے تو چاہے آپ پورے سمندر میں نہا کر آ جائیں، چاہے کنویں میں نہا کر آ جائیں، چاہے آپ حضرات ندی میں نہا کر آ جائیں، لیکن اگر آپ حضرات غسل کے فرائض آپ حضرات اچھی طریقے سے انجام نہیں دیں گے تو آپ کا غسل نہیں ہوگا، اور جب غسل نہیں ہوگا تو آپ کا وضو بھی نہیں ہوگا، اور اگر وضو نہیں ہوگا تو نہ ہی آپ کی نماز مانی جائے گی، نہ ہی آپ کی تلاوت مانی جائے گی، نہ ہی آپ کا کوئی وظیفہ ہوگا، نہ ہی آپ کی دعاؤں میں اثر ہوگا۔ اس طریقے سے اس لیے آپ کو وضو اچھی طریقے سے کرنا ہے، غسل بھی اچھی طریقے سے کرنا ہے، اور وظیفہ بھی ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ یہ وظیفہ ہر پریشانی کے لیے کر سکتے ہیں، رکاوٹوں کے لیے بھی کر سکتے ہیں، بندشوں کے لیے بھی کر سکتے ہیں، جادو کے اثر کے لیے بھی کر سکتے ہیں، تنگ دستی ختم کرنے کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کی جملہ جو بھی پریشانی ہو، ساری کی ساری پریشانی ختم کرنے کے لیے یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ اور ناظرین کرام، یہ وظیفہ قرآن مجید کی بہت ہی بابرکت سورہ کا وظیفہ ہے۔ اس سورہ کی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں۔ ہمارے نبی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی جب بیمار ہوا کرتے تھے سورہ کو اس وقت پڑھا کرتے تھے، اور اپنے ہاتھوں پر دم کیا کرتے تھے اور پورے جسم پر پھیر لیا کرتے تھے۔ تو ناظرین، ہم آپ کو اس ویڈیو میں وہی وظیفہ بتانے والے ہیں جو ہمارے نبی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو کام کیا کرتے تھے، وہی کام ہم آپ کو بتانے والے ہیں۔ پیارے دوستو، آپ کو یہ وظیفہ اگربتیوں پر پڑھنا ہے، چاہے آپ حضرات 7 اگربتیاں لے لیں، چاہے آپ حضرات 11 اگربتیاں لے لیں، چاہے آپ حضرات 21 اگربتیاں لے لیں، چاہے آپ 40 اگربتیاں لے لیں، جتنی بھی اگربتی لینا چاہیں آپ حضرات لے سکتے ہیں، کوئی بھی حرج نہیں ہے۔ ہم آپ کو اس ویڈیو میں 40 اگربتیوں کا وظیفہ بتائیں گے۔ اب اگربتی آپ حضرات کسی بھی کمپنی کی لے سکتے ہیں، کوئی بھی برانڈ لے سکتے ہیں، کوئی بھی حرج نہیں ہے۔ آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ کو پاک صاف ہو جانا ہے، باوضو ہو جانا ہے، اور باوضو ہونے کے بعد تنہائی میں بیٹھ جانا ہے۔ اب چاہیں یہ صبح کا وقت ہو یا شام کا وقت ہو، چاہیں آپ حضرات نماز کے بعد کر لیں یا کسی اور ٹائم میں کر لیں۔ اب چاہیں دن جمعرات کا ہو، جمعے کا ہو، ہفتے کا ہو، اتوار کا ہو
یا منگل کا ہو، کسی بھی دن آپ حضرات یہ وظیفہ کر سکتے ہیں اور کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ یا تو آپ حضرات اس کو صبح کو کریں یا پھر آپ شام کو عشاء کے بعد کریں، سونے سے پہلے آپ حضرات اس وظیفے کو پڑھ لیں۔ جب آپ حضرات عشاء کی نماز سے فارغ ہو جائیں تو آپ کو باوضو ہو کر تنہائی میں بیٹھ جانا ہے اور آپ کو اپنے پاس 40 اگربتیاں لے لینی ہیں، رکھ لینی ہیں، اور 40 اگربتیاں رکھنے کے بعد آپ کو سب سے پہلے 21 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ بہتر تو یہ ہے کہ آپ درود ابراہیمی پڑھیں جو نماز میں پڑھی جاتی ہے۔ اگر آپ درود ابراہیمی نہیں پڑھنا چاہتے تو آپ سب سے چھوٹا یہ درود پاک پڑھ لیں، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے دوستو، یہ مکمل درود پاک ہے، بہت ہی اچھا درود پاک ہے۔ آپ کو کوئی بھی درود پاک 21 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ 21 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ کو 100 مرتبہ استغفار پڑھنا ہے۔ اس طرح پڑھیں، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ ناظرین کرام، قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو بندہ توبہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو اپنا محبوب بندہ بنا لیتا ہے۔ تو ناظرین کرام، اگر آپ محبوب بندے بننا چاہتے ہیں، بندہ یا بندی بننا چاہتے ہیں، تو آپ زیادہ سے زیادہ استغفار پڑھا کریں، اپنے گناہوں سے معافی طلب کیا کریں، اپنے گناہوں سے توبہ کیا کریں۔ تو آپ کو 100 مرتبہ استغفار پڑھنا ہے، یعنی کہ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اس طرح ہم نے 3 مرتبہ پڑھا ہے، لیکن آپ کو پورے 100 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ پیارے دوستو، اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی دعا جلد سے جلد قبول ہوگی۔ ہمارے گناہ ہماری دعاؤں کو قبول نہیں ہونے دیتے، اور جب ہم استغفار پڑھ لیتے ہیں، استغفر اللہ پڑھ لیتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ پہلے آپ کو 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد میں آپ حضرات کو اپنے سیدھے ہاتھ میں ایک اگربتی پکڑ لینا ہے اور آپ حضرات کو 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا ہے۔ اس طرح سے پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ پھر آپ کو 1 مرتبہ سورہ فلق پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اس کے بعد آپ کو 1 مرتبہ سورہ ناس پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ یہ 1 مرتبہ سورہ اخلاص، 1 مرتبہ سورہ فلق، 1 مرتبہ سورہ ناس، یہ تینوں صورتیں 1 مرتبہ پڑھ کر آپ کو اس ایک اگربتی پر پھونک مار دینا ہے۔ 1 ہی مرتبہ پھونک مارنا ہے۔ پھونک مارنے کے بعد آپ کو وہ اگربتی الگ رکھ دینا ہے۔ دوسری اگربتی اٹھانا ہے، اس پر بھی 1 مرتبہ سورہ اخلاص، 1 مرتبہ سورہ فلق، 1 مرتبہ سورہ ناس پڑھ کر دم کرنا ہے، الگ رکھ دینا ہے۔ پھر تیسری اگربتی اٹھانا ہے، 1 مرتبہ سورہ اخلاص، 1 مرتبہ سورہ فلق اور 1 مرتبہ سورہ ناس پڑھ کر اس پر بھی دم کرنا ہے، الگ رکھ دینا ہے۔ اسی طریقے سے آپ کو 40 اگربتیوں پر دم کرنا ہے، یعنی کہ 1 مرتبہ تینوں سورہ مبارکہ پڑھ کر ہر اگربتی پر دم کرنا ہے۔ اور جب 40 اگربتی پر آپ حضرات دم کر دیں، اس کے بعد میں آپ حضرات کو 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا ہے، 3 مرتبہ سورہ فلق پڑھنا ہے اور 3 مرتبہ سورہ ناس پڑھنا ہے۔ اور پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھوں پر پھونک مار لینا ہے، دونوں ہاتھ آپ حضرات ملا لیں جس طریقے سے دعا کرتے ہیں، اور آپ اپنے ہاتھوں پر 3 مرتبہ دم کریں، یعنی کہ 3 مرتبہ پھونک ماریں، اور سر سے لے کر ناف کے اوپر آپ کو سارے جسم پر اپنے ہاتھوں کو پھیر لینا ہے۔ ناف کے نیچے نہیں پھیرنا ہے، ناف کے اوپر سارے کے سارے بدن پر پھیر لینا ہے، اور پھیرنے کے بعد آپ کو خاموشی کے ساتھ اٹھ جانا ہے، وہ اگربتیاں بھی اٹھا لینا ہے۔ ناظرین کرام، جب آپ حضرات اپنے جسم پر ہاتھ پھیریں گے تو آپ کے جسم سے ساری پریشانیاں، ساری تکلیفیں، ساری بندشیں، نظر بد، جادو،
جتنی بھی پریشانیاں ہوں گی ساری کی ساری پریشانیاں آپ کے جسم سے چیخیں مار کر باہر نکل جائیں گی، اور کبھی بھی کوئی بھی پریشانی آپ کے جسم میں داخل ہونے کی کوشش نہیں کرے گی۔ آپ کو اتنا بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ اس کے بعد میں آپ کو ان اگربتیوں کا کیا کرنا ہے؟ ان اگربتیوں کو آپ کو 20 دن تک روزانہ جلانا ہے، اور شام کو سوتے وقت جلانا ہے۔ جب آپ حضرات عشاء کی نماز سے فارغ ہو جایا کریں اور سونے کے لیے تیار ہو جایا کریں، اسی وقت وہ 2 اگربتیاں جلا کر پہلے تو اپنے پورے گھر میں گھمایا کریں، جس سے کہ ان اگربتیوں کا دھواں آپ کے گھر کے کونے کونے میں پہنچ جائے۔ اور جب آپ حضرات اپنے پورے گھر میں گھما لیں، اس کے بعد میں آپ کو اپنے گھر میں ایک جگہ پر لگا دینا ہے، گھر کے باہر نہیں لگانا ہے، گھر کے اندر ہی لگانا ہے۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے گھر میں جو بھی جادو کے اثرات، جنات کے اثرات، جیسی بھی رکاوٹیں، بندشیں، پریشانیاں، بیماریاں، جس بھی طریقے کی مسئلہ جو بھی پریشانی ہوگی، ساری کی ساری پریشانیاں چیختی ہوئی، چلاتی ہوئی آپ کے گھر سے باہر نکل جائیں گی، اور آپ کے گھر میں کبھی بھی داخل ہونے کی کوشش نہیں کریں گی۔ اتنا پاورفل یہ وظیفہ ہے۔ وہ 40 اگربتی 2 کر کے آپ کو 20 دن تک جلانا ہے، اور شام کو سونے سے پہلے جلانا ہے۔ ناظرین کرام، یہ وظیفہ آپ زندگی میں ایک مرتبہ کر لیں، پھر آپ حضرات اس کے فائدے دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ جس دن سے آپ حضرات یہ اگربتی جلانا شروع کریں گے، اس دن سے آپ کے گھر سے تمام بیماریاں، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے، اور آپ کی خوشیاں واپس لوٹ آئیں گی۔ آپ کے گھر میں خوشیاں واپس لوٹ آئیں گی، کاروبار میں بے انتہا برکتیں ہوں گی۔ یہ اگربتی آپ حضرات دکان میں بھی لگا سکتے ہیں۔ اگر آپ دکان میں لگائیں گے تو آپ کے دکان میں کسٹمر کی لائن لگنا شروع ہو جائے گی، آپ کی دکان خوب چلنے لگے گی، کاروبار چلنے لگے گا۔ گھر میں لگائیں گے تو گھر سے تنگ دستی ختم ہو جائے گی، رزق میں برکت ہی برکت ہو جائے گی، ساری کی ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ ناظرین کرام، اب آپ حضرات یہ کمنٹ مت کرنا کہ ہمارے نبی اگربتیوں پر نہیں پڑھا کرتے تھے۔ ناظرین کرام، میں نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے نبی اگربتیوں پر پڑھا کرتے تھے، بلکہ ہمارے نبی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صرف اتنا کیا کرتے تھے، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے، 3 مرتبہ سورہ فلق اور 3 مرتبہ سورہ ناس پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کیا کرتے تھے، اور سارے کے سارے جسم پر پھیر لیا کرتے تھے۔ اور جو یہ وظیفہ اگربتیوں والا ہے، یہ میں نے آپ کو دوسرے بزرگ کا بتایا ہوا وظیفہ بتایا ہے، یہ میرے نبی کا طریقہ نہیں ہے۔ میرے نبی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صرف اتنا ہی کیا کرتے تھے جتنا ہم نے آپ کو بتایا ہے، یعنی کہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص، 3 مرتبہ سورہ فلق، 3 مرتبہ سورہ ناس پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں پر دم کر کے پورے جسم پر پھیر لیا کرتے تھے۔ تو آپ حضرات صرف اتنا بھی کر سکتے ہیں، اور جو ہم نے بزرگوں کا بتایا ہوا اگربتی پر پڑھنے والا وظیفہ بتایا ہے، یہ بھی آپ حضرات پڑھ سکتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں آپ حضرات پوری بات اچھی طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے۔ اگر اب بھی آپ کا کوئی سوال ہے، کوئی آپ کی کوئی بات دل میں ہے جو آپ حضرات کہنا چاہتے ہیں، تو کمنٹ کر کے کمنٹ باکس میں پوچھ لیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو دل سے ایک لائک کر دیں، چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔